السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعند متأخر المنطقیین ان الحکم ای ایقاع النسبت او انتزاعها فعل من افعال النفس فلا يكون ادراکا لأن الادراک انفعال والفعل لا يكون انفعالا. یہاں سے شارح علیہ الرحمہ حکم کے تعلق سے ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں. حکم کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ آیا حکم یہ مقولہ فعل سے ہے یا جناب والا حکم مقولہ انفعال سے ہے. حکم مقولہ فعل سے ہے یا مقولہ انفعال سے. مقولہ فعل کہتے ہیں کہ جو اپنا اثر دوسرے پر ظاہر کرے اور دوسرے کے اثر کو قبول نہ کرے. مقولہ انفعال کہتے ہیں جو دوسرے کے اثر کو اپنے اندر قبول کرے. قبول مثلا ہم نے کہا قطعت الثوب، میں نے کپڑے کو کاٹا. میں نے کپڑے کو کاٹا. تو کاٹنا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا اثر کپڑے پر چھوڑا. اپنا اثر کپڑے پر چھوڑا. اور کپڑا کیا ہے؟ یہ انفعال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے نے اس اثر کو قبول کیا. تو جو اپنا اثر دوسرے پر چھوڑے اس کو کہتے ہیں فعل، اور جو اثر کو قبول کرے اس کو کہتے ہیں انفعال. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب والا حکم مقولہ فعل سے ہے یا مقولہ انفعال سے ہے. تو فرماتے ہیں شارح علیہ الرحمہ متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم یا مقولہ فعل سے ہے. کیسے ہے صاحب؟ مقولہ فعل سے. تو جب مقولہ فعل سے ہوا حکم تو اب فرمایا متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم یہ ادراک نہیں ہوگا. حکم ادراک نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا جناب والا ادراک چونکہ انفعال ہوتا ہے، اور حکم کو جب ہم نے کیا مانا؟ مقولہ فعل سے مانا. تو فعل چونکہ انفعال ہوتا نہیں ہے اس لیے جناب والا اب یہ کہا جائے گا کہ متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم ادراک نہیں ہے. اس لیے کہ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ جاننے کو کہتے ہیں. تو کسی چیز کو جاننا یعنی کہ اس کو اپنے اندر قبول کرنا ہے، اور قبول کرنے کی صلاحیت کس میں ہوتی ہے؟ یہ انفعال میں ہوتی ہے. لہذا اب حکم ادراک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم کو ہم نے مقولہ فعل سے مانا ہے، اور جناب والا جو فعل ہوتا ہے وہ انفعال نہیں ہوتا ہے. اگر ہم حکم کو ادراک مانیں گے تو ادراک ماننے کی صورت میں حکم تو جناب والا کیا ہو جائے گا؟ انفعال ہو جائے گا. حالانکہ متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم تو مقولہ فعل سے ہے. تو جب مقولہ فعل سے ہم حکم کو مانیں گے تو اب انفعال نہیں ہوگا. جب انفعال نہیں ہوگا تو حکم ادراک نہیں ہوگا. تو حکم کو ادراک ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہم کو ثمرہ ظاہر ہوگا وہ آگے آپ کو اجاگر ہوگا. لیکن یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھیں کہ متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم جناب والا یہ مقولہ فعل سے ہے. جب مقولہ فعل سے ہے تو چونکہ فعل انفعال ہوتا نہیں ہے اس لیے حکم متأخرین مناطقہ کے نزدیک ادراک نہیں ہوگا، کیونکہ ادراک کیا انفعال ہے. وعند متأخر المنطقیین متأخر مناطقہ کے نزدیک ان الحکم یہ ہے کہ حکم یعنی کہ ایقاع نسبت نسبت کا واقع کرنا، و انتزاعها یا نسبت کو اٹھا دینا، فعل من افعال النفس حکم یہ کیا ہے؟ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے. فلا يكون ادراکا تو متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم ادراک نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن الادراک انفعال، اس لیے کہ ادراک تو انفعال ہے. والفعل لا يكون انفعالا، اور فعل انفعال ہوتا نہیں ہے. اب اس کا ثمرہ کیا ظاہر ہوگا؟ ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ جن کے نزدیک حکم ادراک ہوگا تو ان کے نزدیک تصدیق کی تعریف الگ انداز میں ہوگی، اور جن کے نزدیک حکم ادراک نہیں ہے تو ان کے نزدیک تصدیق کی تعریف الگ انداز میں ہوگی. رہے بولو جن کے نزدیک حکم کیا ادراک ہے تو ان کے نزدیک تصدیق نام ہوگا جناب والا تصورات اربع کے مجموعے کا.
تصورات اربع کے مجموعے کا، یعنی کہ ادراکات اربع کا، یعنی معقوم علیہ کا تصور، معقوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس کا تصور جو کہ کیا حکم ہے، یعنی کہ چار تصور جب ہوں گے، چار چیزوں کا ہمیں ادراک ہوگا، ادراک تو اس وقت ہم کو کیا ہوگی، تصدیق حاصل ہوگی۔ یہ اس وقت چار ادراک ضروری ہوں گے تصدیق کے لیے، جبکہ ہم جناب والا حکم کو کیا مانیں، ادراک مانیں۔ لیکن اگر ہم حکم کو ادراک نہ مانیں تو اس وقت تصدیق نام کس کا ہوگا، تو اس وقت تصدیق نام ہوگا تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، اس لیے کہ جناب والا تصور بمعنی ادراک، یہ تو تصورات ثلاثہ یعنی تین چیزوں تک ادراک صحیح ہے کہ معقوم علیہ کا تصور، معقوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، لیکن حکم کے ساتھ ہم ادراک کو نہیں لگا سکتے، تصور کو نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ حکم تو ان حضرات کے نزدیک کیا ہے، ادراک نہیں ہے۔ جب ادراک نہیں ہے تو مقولہ انفعال سے نہیں ہوگا، جب مقولہ انفعال سے نہیں ہوگا تو اب اس کے ساتھ تصور یا ادراک کو لگانا درست نہیں ہوگا، اس لیے تصدیق نام ہوگا ان کے نزدیک تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، برخلاف پہلے والے حضرات کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک حکم نام تھا ادراک کا، تو اب تصدیق ان کے نزدیک نام ہوگی چار ادراک کی، یعنی کہ چار تصورات کی، اس لیے ان کے نزدیک کہا جائے گا کہ تصدیق نام ہے تصورات اربع کے مجموعے کا یا ادراکات اربع کے مجموعے کا، اور جن کے نزدیک حکم ادراک نہیں ہے ان کے نزدیک ہم کہیں گے کہ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ تو صرف یہ ثمرہ ظاہر ہوگا کیسے، حکم کو ادراک ماننے یا نہ ماننے سے۔ فلو قلنا، تو اگر ہم نے کہا ان الحکم ادراک، کہ حکم کیا ادراک ہے، فحینئذ یکون التصدیق، تو اس وقت تصدیق مجموع التصورات الاربعہ کیا ہوگی، تصورات اربعہ کا مجموعہ ہوگی، یعنی کہ ادراکات اربعہ کا مجموعہ ہوگی۔ وہ کیا ادراکات اربعہ، معقوم علیہ کا تصور، معقوم بھی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور، والتصور الذی هو الحکم، اور وہ تصور جو کہ کیا ہے، حکم ہے۔ وَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم کہیں أَنَّهُ لَيْسَ بِإِدْرَاكٍ، کہ حکم کیا ہے، ادراک نہیں ہے، تو اب تصدیق نام کس کا ہوگا، تو کہتے ہیں یکون تصدیق مجموع التصورات الثلاث والحکم، تو ایسی صورت میں تصدیق نام ہوگا تصورات الثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، تصورات الثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، یعنی کہ جن کے نزدیک حکم ادراک ہے تو ان کے نزدیک تصدیق چاروں کے مجموعے کا نام ہوگا، اور جن کے نزدیک حکم ادراک نہیں ہے تو ان کے نزدیک تصدیق اگرچہ چار چیزوں کا نام ہوگا، لیکن ان میں سے تین چیزیں پہلی والی یہ ادراک کے قبیل سے ہوں گی، اور چوتھی چیز یعنی حکم جو ہے وہ ادراک کے قبیل سے نہیں ہوگا، اور ہمیں مغایرت کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ والحکم ھذا علی رأی الامام، ھذا علی رأی الامام واما علی رأی الحکم فالتصدیق والحکم فقط۔ یہاں سے شارح علیہ الرحمہ ایک اور مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام راضی اور حکمہ کے نزدیک تصدیق کے تعلق سے اختلاف ہوا ہے کہ تصدیق کس کو کہا جاتا ہے، تو امام راضی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، لیکن حکمہ کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف و صرف حکم کا۔ تو دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کس کو کہتے ہیں اور حکمہ کے نزدیک تصدیق کس کو کہتے ہیں۔ تو امام راضی کے نزدیک تصدیق جناب والا تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے، یعنی کہ امام راضی انہی حضرات کے قول کی تائید کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تصدیق کہ حکم ادراک نہیں ہے، تو ان کے نزدیک بھی تصدیق نام تھا تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ امام راضی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، برخلاف حکمہ کے، حکمہ کہتے ہیں کہ تصدیق نام ہے صرف و صرف حکم کا۔ تو اب شارح فرماتے ہیں کہ جب تصدیق کے تعلق سے ہم دونوں حضرات کی رائے لیں گے، امام راضی کی اور حکمہ کی، تو ان کی رائے کے اعتبار سے
اب تصدیق میں 3 اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ کتنے اعتبار سے؟ 3 اعتبار سے۔ پہلا فرق یہ ہوگا کہ امام راضی کے نزدیک چونکہ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، تو امام راضی کے نزدیک تصدیق یہ کیا کہلائے گی؟ مرکب کہلائے گی، مرکب، اس لیے کہ تصدیق یہ اجزاء کے مجموعے کا نام ہوا، اور جو چیز جز والی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب۔ لہذا امام راضی کے نزدیک تصدیق کیا ہو گئی؟ اس قبیل مرکب۔ لیکن حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف و صرف حکم کا۔ کس کا؟ صرف و صرف حکم کا۔ تو جب صرف تصدیق ہم نے کس کو مانا؟ حکم کو مانا، تو اب یہ کیا ہوگی؟ بسیط، اس لیے کہ بسیط ہی شے وہ ہوتی ہے جس کا کوئی جز نہیں ہوتا۔ لہذا جب ایک ہی چیز کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے، تو امام راضی کے نزدیک تصدیق یہ مرکب کے قبیل سے ہوئی، اور حکما کے نزدیک تصدیق یہ بسیط کے قبیل سے ہوئی۔ یہ پہلا فرق ہو گیا دونوں کے مذہب کے اعتبار سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ محکوم علیہ محکوم بھی نسبت حکمیہ کا تصور، یہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ تصدیق کے لیے جز ہوں گے، تصدیق کے لیے جز ہوں گے، اور تصدیق میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے، برخلاف حکما کے کہ حکما کے نزدیک تصورات ثلاثہ یعنی کہ محکوم علیہ محکوم بھی نسبت حکمیہ کا تصور یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط تو ہوں گے، لیکن جناب والا یہ تصدیق میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ مشروط سے خارج ہوتی ہے۔ تو دوسرا فرق دونوں کے مذہب کے اعتبار سے یہ ہوا کہ تصورات ثلاثہ امام راضی کے نزدیک یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے جز ہیں اور اس میں داخل ہیں، لیکن حکما کے نزدیک تصدیق کے پائے جانے کے لیے یہ جز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ شرط ہیں، اور جناب والا تصدیق سے کیا ہے؟ خارج ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ حکما کے نزدیک صرف و صرف حکم ہی کیا کہلائے گا؟ تصدیق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ صرف و صرف حکم ہی تصدیق کہلائے گا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حکم یہ تصدیق نہیں کہلائے گا بلکہ یہ تصدیق کا کیا کہلائے گا؟ ایک جزء داخل کہلائے گا۔ تو تیسرا فرق دونوں مذہبوں کے اعتبار سے یہ ہوا کہ حکم کس کے نزدیک؟ حکما کے نزدیک یہ کیا ہے؟ نفس تصدیق ہے، اور امام راضی کے نزدیک حکم یہ نفس تصدیق نہیں بلکہ جزء تصدیق ہے، اور کیا ہے؟ تصدیق میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں ھذا علی رائے الامام، یہ کیا ہے؟ امام راضی کی رائے کے مطابق ہے، یعنی کہ حکم کو جب ہم ادراک نہ مانیں تو اس وقت تصدیق جو نام ہوگا وہ تصدیق کس کا نام ہوگا؟ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ تو یہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا رائے ہے؟ وَأَمَّا عَلَى رَائِل حُکمہ، حکمہ کے رائے کے مطابق فالتصدیق هو الحکم فقط، تو تصدیق صرف و صرف کس کا نام ہے؟ حکم کا نام ہے۔ تو اب آپ دونوں کے مذہب کو اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے، امام راضی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، اور حکمہ کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف و صرف حکم کا۔ لہذا جب آپ نے ان دونوں کے مذہب کو ذہن نشین رکھ لیا تو آپ 3 اعتبار سے شاید فرق کو اجاگر کریں گے، ان تینوں اعتبار سے فرق کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں گے۔ والفرق بینہما من وجوہ، اور دونوں ہی مذہب کے مابین فرق کیا چند اعتبار سے ہے۔ احدھا، ان میں سے پہلی وجہ، پہلا اعتبار یہ ہے کہ ان تصدیق بسیط علی مذہب الحکماء، کے تصدیق بسیط ہوگی حکماء کے مذہب پر، اس لیے کہ تصدیق حکماء کے نزدیک صرف و صرف اس کا نام ہے؟ حکم کا نام ہے۔ لہذا جو چیز جز نہیں رکھتی ہے وہ بسیط ہوتی ہے، لہذا جب حکم ہی کا نام ہے صرف و صرف تو اب حکم تصدیق کیا ہو گئی؟ حکماء کے نزدیک بسیط ہو گئی۔ ومرکب علی رائے الامام، اور امام راضی کے رائے کے مطابق تصدیق کیا ہوگی؟ مرکب ہوگی، اس لیے کہ مرکب اس کو کہتے ہیں جو جز رکھے، لہذا تصدیق نام ہے امام راضی کے نزدیک تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ تو جہاں پر دیکھیے 4 جز ہوئے، اس لیے امام راضی کے نزدیک تصدیق مرکب ہوئی۔ والثانی ہوا، دوسری فرق یہ ہے کہ ان تصور الطرفین والنسبت شرط للتصدیق خارج عنہ عن قولہم وشطرہ والداخل فیہ علی قولہ،
کہ تصور طرفین یعنی محکوم علیہ محکوم بھی کا تصور و نسبتی اور نسبت حکمیہ کا تصور شرط للتصدیق حکمہ کے نزدیک یہ شرط ہے تصدیق کے لیے خارج عنہ لیکن جناب والا حکمہ کے قول کے مطابق یہ تصورات ثلاثہ قائس تصدیق سے خارج ہیں وشطرہ الداخل فیہ علی قولہ لیکن امام رازی کے رائے کے مطابق تصورات ثلاثہ شطرہ یہ کیا ہے تصدیق کا جز ہیں الداخل فیہ اور جناب والا تصدیق میں کیا داخل ہیں علی قولہ امام رازی کے قول کے مطابق دو فرق ہو گئے والثالث تیسرا فرق یہ ہے کہ ان الحکم نفس التصدیق کہ حکم ہی نفس تصدیق ہے علی زعمہم حکمہ کے رائے کے مطابق وجزءہ الداخل علی زعمہ اور جناب والا حکم یہ کیا ہے جزو تصدیق ہے اور کیا ہے یہ داخل ہے تصدیق میں کس کے گمان کے مطابق امام رازی کے گمان کے مطابق تو امام رازی اور حکمہ کا جو مذہب نکل کے آیا ان مذہب کے اعتبار سے اب تصدیق میں تین اعتبار سے کیا ہو جائے گا فرق ہو جائے گا اس فرقوں کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ